اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا استاد ظہور احمد پرائمری اسکول گرم محلہ آفن سے۔ پیارے بچوں، یہ مضمون اردو ہے، جماعت پنجم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کلہن۔ کلہن جو ہیں وہ 12ویں صدی میں کشمیر میں پریہاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بے مثال اور لاجواب عالم اور شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان پر انہیں بے حد عبور حاصل تھا۔ وہ جو ہے پنڈت فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ وہ ایک مورخ بھی تھے، یعنی تاریخ لکھنے والا۔ انہوں نے ایک عظیم کتاب راج ترنگنی لکھی، جس میں کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اس کتاب کی بدولت انہوں نے دنیائی ادب میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ اس کتاب میں کشمیر کی تہذیب و تمدن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو واقعی قابل تعریف ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسی حوالے سے یہ جو شخصیت ہیں وہ ایک برگزیدہ شخصیت ہیں، اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، پہلے ہم جو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ یہ ہے الفاظ معنی: برگزیدہ، منتخب، چنا ہوا بزرگ، مروج، رائج کیا گیا، علم نجوم، ستاروں کا علم، شلوک، شعر، نظم، بند، تعظیم، عزت، بندھن یعنی رشتہ۔ پیارے بچوں، اب آپ پیج نمبر 49 نکالیے گا اور اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا۔ اب ہم پڑھیں گے کلہن کے بارے میں۔ کلہن کشمیر کی سرزمین نے بہت سی برگزیدہ شخصیات کو جنم دیا ہے، یعنی کشمیر میں جو ہے بہت سارے کشمیر میں بہت سارے برگزیدہ شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک کا نام کلہن ہے۔ ان میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ کلہن۔ کلہن سنسکرت کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ سنسکرت تاریخ میں کشمیر کی ایک اہم زبان رہی ہے۔ کلہن ایک نامور مورخ تھے۔ مورخ ہم بولتے ہیں تاریخ لکھنے والا یا تاریخ دان۔ انہوں نے آج سے ہزاروں سال قبل کشمیر کے راجاؤں کی ایک تاریخ لکھی تھی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں شمار ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا نام راج ترنگنی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں یہ جو ہیں کشمیر کے راجا جو بادشاہ ہیں ان کے بارے میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں ان کی تاریخ شمار کی ان کی یہی وجہ ہے۔ یہ جو کلہن ہے اسی کی بدولت، راج ترنگنی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ راج ترنگنی کشمیر کے قدیم راجاؤں سے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے۔ کلہن نے یہ تاریخ 1150 عیسوی کے آس پاس لکھی۔ اس کتاب کی بدولت ہی کلہن کو نامور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی میں نے بتایا یہ جو ہے راج ترنگنی، یہ انہوں نے 1150 کے عیسوی آس پاس لکھی۔ یہ اسی کی بدولت وہ نامور مورخوں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ کلہن 1100 عیسوی کے آس پاس پریہاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ وہ 1100 عیسوی کے آس پاس پریہاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کنپک تھا۔ کنپک کشمیر کے مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے، یعنی ان کا باپ جو تھا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت ہی لگاؤ تھا، یعنی اپنے والد کو وہ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی کلہن نے اپنے والد کے ہمراہ بہت سے تیرتھ استھان دیکھے تھے۔ تیرتھ استھان ہم اس جگہ کو بولتے ہیں جو متبرک جگہ ہوتی ہے۔ کلہن نے اپنی کتاب راج ترنگنی میں کئی جگہوں پر اپنے والد کا ذکر بڑے ادب اور
احترام کے ساتھ کیا ہے۔ راج ترنگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کی مختلف علوم کی تربیت ملی تھی، یعنی وہ مختلف علمیت تھی ان کو۔ ہر ایک یہ جو موضوع ہے، ہر کتاب جو ہے ہر فیلڈ میں اس کو کیا تھی، یہ جو ہے یہ جو تعلیم حاصل تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے حد شوق تھا، بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم یعنی ستاروں کا علم، معاشیات یعنی اکنامکس اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے شاعر بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ راج ترنگی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہیں۔ کلہن برہمن تھے، یعنی وہ برہمن تھے۔ کلہن جو تھے وہ کیا تھے؟ برہمن قوم سے ان کا تعلق تھا۔ شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے بہت متاثر تھے، یعنی شیو مت ان کا اپنا مذہب تھا، اس کے علاوہ انہیں بدھ مت سے بہت ہی لگاؤ تھا۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے، یعنی وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے، وہ ذات پات نہیں چاہتے تھے، اس سے وہ آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ کائستھوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا۔ کائستوں، یہ جو ہے کائستوں کا یہ جو لفظ ہے، یہ ہے ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام لکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کی برائیوں کو انہوں نے بے نقاب کیا، یعنی ان سے پردہ اٹھایا، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روا دار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے، یعنی وہ یہ جو بدعت ہیں، مختلف بدعت ہیں، تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے وہ بالکل آزاد تھے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے تنگ نظری یا ایک قوم جو ہے دوسرے قوم کو بالکل بھی اپنے برابر نہ سمجھے، ان کے وہ خلاف تھے۔ راج ترنگی پہلی بار 1835 میں چھپی، یعنی 1835 میں یہ چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیض یاب ہوں۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے پڑھا کلہن جو تھے وہ ایک بے مثال شاعر اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے کشمیر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا یا دیکھا یا پرکھا وہ سب اس نے اس کتاب میں مینشن کیا ہے، اور
یہ جو راجہ ہیں کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ جو ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کلہن ہیں آج دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، کلہن کے بارے میں۔ اب اس کے جو کوشچنز ہیں آنے والے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔